یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈلتا تھا۔ اور علامہ اقبال نے بھی نوجوانوں کو، بچوں کو دعائیں دی ہیں، وہ دعائیں آپ بھی سنتے چلیں۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پردے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ گزارش کرنا چاہوں گا میں تمام سامعین سے کہ ہمارے والنٹیئر حضرات لیڈیز میں بھی اور بھائیوں میں بھی کوشچن سلپ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جن بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو یا لکھنا ہو وہ لکھ کر اپنا نام اور پروفیشن، پیشہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اب ہمارا اس اجلاس کا جو دوسرا سیشن ہے وہ سوال و جواب کا، وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک بھائی ہیں طلحہ شیخ، ان کے شاید 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اولاد کی مانگیں پوری کرنی چاہیے؟ کیا اولاد کی مانگیں پوری کرنی چاہیے؟ دلیل کے ساتھ جواب دیجیے۔ بھائی نے سوال کیا اولاد کی مانگیں پوری کرنی چاہیے؟ دلیل کے ساتھ جواب دیجیے۔ اولاد کی اگر جائز مراد ہے تو اس کو پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اگر بار بار آپ پوری کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے وہ حرام کام کی طرف جا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر وہ آپ کے لیے نقصان ہو، تو آپ اس میں بھی رکاوٹ لائیے، بیچ میں کچھ دیر کے بعد دیجیے یا پھر کچھ دنوں کے بعد دیجیے، کچھ مہینوں کے بعد دیجیے، کیونکہ بار بار ہر مراد پوری کرنے سے وہی بچہ آگے چل کے آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی وہ آیت میں نے اخیر میں جو پڑھی تھی وہ یہی نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 ہے۔ آیت نمبر جو 14 اس میں یہی لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے دشمن ہے۔ کیونکہ آپ بار بار اس کی مراد کو پوری کریں گے، ناجائز مراد بھی پوری کریں گے تو یہی آپ کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ جو جائز مرادیں ہیں اس کو ضرور پوری کیجئے، لیکن جائز میں بھی اس طریقے سے نہ ہو جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے، تو اس سے آپ دور رہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک بھائی ہیں ایس اے خان، ان کا سوال یہ ہے کہ نئی روشنی، نیا فیشن و نئی ایجادات کے ماحول میں بچوں کی تربیت کیسی ہو جبکہ پریس، میڈیا وغیرہ تمام بے حیائی پر مبنی ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ آج کل کا جو ماحول ہے، ہر طریقے کا ماحول ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ میں نے جب تقریر شروع کی تھی تو اس وقت 3 چیزیں میں نے ذکر کی تھی کہ اچھی تربیت کہاں سے آپ شروع کر سکتے؟ اپنے گھر سے کیجئے، پھر اس کے بعد مدرسے بھی ہیں، مدارس ہے، جامعات ہے، اسکول ہے، پھر اسی طرح مسجدیں ہیں، پھر اس کے بعد ماحول ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہمارے درمیان آئی ہے تو ہم بچے کو صحیح کیا بتلائیں؟ تو آپ اس چیزوں میں صحیح جو چیز ہے وہ چیز بچوں کو بتلائیے، صحیح جو چیز ہے اس کی رہنمائی کیجئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، اگر اس کے ساتھی لوگ خراب ہیں تو ان سے روکیے، کیونکہ فارسی کے شاعر نے بھی کہا تھا صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، کہ اگر وہ اچھے کی صحبت میں رہے گا تو اچھا بنے گا، برے کی صحبت میں رہے گا تو برا بنے گا۔ تمام ماحول کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ تمام چیزوں میں اچھی چیز لینے کی ضرورت ہے جو اسلام کے حساب سے ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے بھی کہنا چاہوں گا جو لوگ مومنوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتے اور جو لوگ ان کے بچوں کو خراب کرنا چاہتے، بڑی سخت وعید آئی ہے۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان جو مومن لوگ ہیں برائیاں پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہی اس طریقے سے بہتر ہوگا کہ جو اچھی چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، قرآن و حدیث کے حساب سے ہے، آپ اس کو لیجئے، وہ چیزیں دکھلائیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آمین۔ رفیق عبد الرزاق صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو مسجد میں الگ صف میں کھڑا کیا جائے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کیا بچوں کو مسجد میں الگ صف میں کھڑا کیا جائے؟
میرے حساب سے اگر آپ الگ صف میں بچوں کو کھڑا کرتے ہیں تو آپس میں مستی کر کر کے پوری مسجد کو خراب کر دیں گے۔ ایسا کچھ واقعہ ملتا ہے اور صحابہ کرام کا اور ان کا کہ وہ لوگ بچوں کو بیچ بیچ میں رکھتے تھے تاکہ وہ نماز کا بھی طریقہ سیکھ سکیں۔ اور آپ کو صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد جب نکلتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے، یعنی ان کو آپ اچھا کہتے تاکہ ان لوگوں نے نماز پڑھا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ تو الگ سے صف بنانے کی جہاں تک حدیث ہے مجھے اس سلسلے میں اس کا علم نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ بچوں کو مردوں کے صفوں میں رکھا جائے، بیچ بیچ میں رکھا جائے، سائڈ سائڈ میں رکھا جائے تاکہ وہ آپس میں نہ ملیں اور مستی نہ کریں۔ واللہ عالم بالصواب۔ عبد الباری خان، ان کا سوال یہ ہے کہ محترم نے فرمایا عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے جبکہ لوگ 15 یا 21 تک کرتے رہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ عقیقہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ 7ویں دن کرنا چاہیے لیکن لوگ 15ویں تاریخ کو یا ایسے کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے جو حدیث بیان کی تھی اگر آپ اس کے حساب سے کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مستحب ہے، اچھی چیز ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ 15ویں دن کرنا چاہیں یا 20ویں دن، 21ویں دن یا کبھی بھی، تو وہ چیز آپ سے ادا ہو جائے گی، اس کے لیے آپ کوئی گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ 7ویں دن کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حساب سے آپ مستحب کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ عبد العلیم خان 12ویں پاس ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ روزہ کتنی عمر سے فرض ہو جاتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ روزہ کتنی عمر سے فرض ہو جاتا ہے؟ جب بچے بالغ ہو جائیں تو اس وقت سے روزہ فرض ہو گیا۔ لیکن وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1136 کی صحابیات جو تھی اپنے بچے کو بچپن ہی سے روزے کا عادی بناتی تھی، تو وہ حدیث بھی آپ لے سکتے جو نماز کے بارے میں ہے کہ 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے حدیث نمبر 495، تو گویا کہ دوسرے اور جو کام ہے جیسے روزہ رکھنا ہے اس کے بارے میں بھی حکم دیا جا سکتا ہے، لیکن اصل جو فرض ہوگا جب وہ بالغ ہو جائیں گے۔ کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ 15 سال کی عمر سے فرض ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ عبداللہ خان صاحب ایک ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا کیا رول ہونا چاہیے کس شعبے کے اندر، اور باپ کا کیا رول ہونا چاہیے کس شعبے میں؟ بھائی نے سوال کیا کہ ماں کا کیا رول ہونا چاہیے کس شعبے میں اور باپ کا کیا رول ہونا چاہیے کس شعبے میں۔ قرآن و حدیث میں دونوں کے لیے الگ الگ کوئی شعبہ تو نہیں آیا، جس وقت جو چیز سامنے ہے جس کے ہے وہ اس کی تربیت کرے، ورنہ اگر آپ خاص کر دیتے ہیں اور اس درمیان میں آپ نہیں رہتے تو وہ بچہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، ماں موجود ہے، وہ کہے گی جی میرے لیے یہ کام نہیں ہے، باپ آگے کریں گے، تو یہ صحیح نہیں۔ ہاں جہاں مردوں کا کام ہے مردوں کا رہنا ضروری ہے، بغیر اس کے کام نہیں چل سکتا، تو وہ کام مرد کریں، باپ کریں، لیکن جہاں جو کام عورتیں بھی کر سکتی ہے، ماں بھی کر سکتی ہے، جو طریقہ جائز ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم کسی چیز کو خاص نہیں کر سکتے، لیکن جہاں مردوں کے لیے کوئی چیز خاص ہے تو وہ چیز مردوں کے لیے خاص ہو سکتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ طلحہ شیخ، جن کا ایک سوال میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اس سوال کی جو دوسری شق ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے پر کیا سزا ملے گی؟ دلیل کی روشنی میں جواب دیجیے۔ بھائی نے سوال کیا کیا اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے پر سزا ملے گی؟ ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الہبات کتاب نمبر 23 باب نمبر 3 حدیث نمبر 1631۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے باپ کے ساتھ آئے، یعنی ان کے باپ بشیر آئے نعمان کو لے کر، کہا اللہ کے رسول میں نے نعمان کو کچھ مال دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا پوچھا؟ افعلت ھذا بولدک کلہم، کیا تو نے یہ مال اپنے تمام بچوں کو دیا ہے؟ بشیر نے کہا لا، میں نے نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ یہ حقوق العباد ہے، بندے کا حق ہے، اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف
نہیں کر سکتا. اللہ کا حق رہتا تو اللہ معاف کر سکتا تھا، لیکن یہ حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہے. میرے علم کے حساب سے ماں باپ سے پوچھا جائے گا، اور میں وہ حدیث پڑھ دوں تو شاید کہ بہتر رہے گا. وہ حدیث یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب النکاح، کتاب نمبر 67، باب نمبر 91، حدیث نمبر 5200. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیہ. ہر آدمی چرواہا ہے، مطلب ذمہ دار ہے، اور اس سے ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. والامیر و رائن، جو آدمی ذمہ دار ہے، لیڈر ہے، وہ بھی ایک ذمہ دار ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں پر اور اپنے بیوی پر، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے بچوں پر اور شوہر کے گھر پر، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیہ. ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کیا اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا؟ اللہ چاہے تو پوچھ سکتا ہے، اللہ چاہے تو سزا دے سکتا ہے. اس لیے لوگوں کو اولاد کے درمیان ناانصافی کرنے سے دور رہنا چاہیے. تبھی تو نبی نے کہا تھا اللہ سے ڈرو. گویا کہ یہ بہت اہم چیز ہے جس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ آدمی وہ کام نہ کرے. واللہ اعلم بالصواب. سلمہ خانم، ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل اکثر نوجوان غیر مسلم لڑکا لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں، اس فتنے پر جواب دیں. بہن نے سوال کیا کہ آج کل اس طریقے سے جو شادیاں ہو رہی ہے، اس سلسلے میں جواب دیں. آخر یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اس کے اسباب پر آپ غور کیجئے تو پتہ چلے گا. ماں باپ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. میں تو بغیر کسی خوف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب پڑوسی کچھ کرتا ہے تو یہی ماں باپ کیا بولتے ہیں کہ ابھی چلو، جب بڑے ہو جائیں گے تو سیکھ لیں گے. کالج میں جا کر جب ادھر ادھر کرتے، ارے چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں. اسلام نے پہلے کہا نا کہ سب کو الگ رکھا جائے، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، کیونکہ جب دونوں ساتھ میں رہیں گے تو تیسرا شیطان آ جاتا ہے. نہیں نہیں، ہماری بیٹی تو بہت صاف ہے، میرا بیٹا تو بہت صاف ہے، غلط کام نہیں کرتا. معلوم ہے کتنے صاف ہیں؟ شیطان بیچ میں آ کر سب صفائی کو دھل دیں گے. پھر یہی لوگ کیا کرتے؟ لے جاتے. کہاں لے جاتے؟ وہ تو سبھی کو معلوم ہے کہاں لے جاتے. اور آج کل بہت ایسا چل رہا ہے. تو یہ کون اس کے ذمہ دار ہے؟ ماں باپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. یہ بھی چیز ہے کہ یہ چیز ایسی کیوں ہو رہی ہے کہ ماں باپ جلدی شادی نہیں کر رہے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ابھی میرا بیٹا کتنے سال کا ہوا ہی ہے، تو اور بڑا ہوگا، کیونکہ اس کی کمائی جو کھا رہے ہیں. میری بیٹی کتنے سال کی ہوئی ہے، ارے کوئی اچھا داماد مل کر رہا ہے. میری بیٹی کتنی اچھی ہے، آدمی ملتا ہے، ارے کوئی موٹا ہے، ناٹا ہے. میری بیٹی کتنی پڑھی لکھی ہے، کوئی مل نہیں رہا. کرتے کرتے عمر کو برباد کر دیتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھٹکاتا ہے اور یہ لوگ دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں. تو یہی ماں باپ ناراض ہو جاتے. بیٹے نے ناک کٹوا دی اور بیٹی نے ناک کٹوا دی. ضروری ہے شادی میں جلدی کیا جائے. دیندار لڑکا مل جائے شادی کر لو، اخلاق والا مل جائے شادی کر لو. مالدار نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ آج کل دے دے گا، کیونکہ مال تو ایک وراثت ہے. آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس تو پرسوں اس کے پاس. یہ تمام کام اس لیے ہو رہے ہیں کہ ماں باپ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. وہ کوتاہی کرتے تو یہ بچے بھٹک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ دے. آمین.